عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں پڑ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے، لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفتا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، باب میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، باب میری کلی اڑ گئی، گئی وکٹ۔ عمر ما خلفتا یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پہلے ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے باجی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفتا یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتی، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سن، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، تو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا، اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا، کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں، اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مسجد دیکھ کے دل بہت خوش ہوا، بہت خوبصورت بنائی ہے۔ ہمارے نبی کی مسجد کچی تھی اور اس میں اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو صحابہ کھجور کی وہ شاخ جیسے، اس کو عرجون کہتے ہیں، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ توڑ کے لاتے تھے، اس کو یہاں آگ لگاتے تھے، تو وہ کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی، تو اس سے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں اسلام لائے، وہ ملک شام گئے تھے، وہاں سے وہ لیمپ لے کر آیا، وہاں جلایا جاتا تھا، تو وہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انہوں نے وہ لیمپ جلا دیا محراب کے پاس، محراب تو تھی نہیں، مصلی کے پاس۔ تو جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا روشنی، تو آپ اتنے خوش ہوئے
آپ نے فرمایا کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے، اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا. اتنے خوش ہوئے. تو حضرت نوفل بن حارث آپ کے بڑے انکل کے بیٹے تھے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب. تو حضرت نوفل پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے، میں تمیم کے نکاح میں اس کو دیتا ہوں. تو ایک لیمپ جلانے سے مسجد میں آل رسول سے ان کی رشتہ داری ہو گئی. تو جنہوں نے بھی یہ بنائی ہے اس پہ خرچ کیا ہے ان کو بہت مبارک ہو. اور میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں مسجدیں میرا گھر ہیں. تو آپ میرے گھر کو آ کے اچھا کرو، پینٹ کرو، اور اس میں آپ کارپیٹ بچھاؤ، لائٹیں لگاؤ، اور مجھ سے کچھ لو بھی نہیں تو میں کتنا خوش ہوں گا. مولوی تو ایسے ہی مفت خور ہوتے ہیں، ان کو مفت میں چیز بڑی اچھی لگتی ہے. تو جب آپ اللہ کے گھر میں آ کے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. یہ تو آپ کی مسجد کو دیکھ کے میرے ذہن میں بات آئی تو میں نے ایک اور سنا دوں. اس میں تفسیر کبیر میں ہے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں بن گئیں ایک دن آئے گا یہ سب ختم ہوں گی. بیت اللہ بھی نہیں ہوگا، مسجد نبوی بھی نہیں ہوگی، مسجد اقصی بھی نہیں ہوگی، تو کہیں بھی مسجد نہیں ہوگی. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ساری زمین دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. لیکن جہاں مسجد بنی ہے، یہ روشنی تو اس زمانے میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ٹکڑا ہوگا، اللہ اس کو اکھاڑ دے گا، اوپر اٹھا دے گا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں اس کی زمین نہیں ٹوٹے گی، اللہ اسے ایسے اوپر اٹھائے گا، اور پھر ان کو بغیر پیٹرول اور بغیر ونگز کے اللہ ان کو اڑائے گا اور بیت اللہ کی مسجد تک پہنچائے گا. پھر بیت اللہ کی مسجد کی زمین ایسے اوپر آ جائے گی، پھر یہ ساری زمینیں بیت اللہ کی مسجد کے ساتھ کٹھی ہو جائیں گی. پھر یہ فلائی کریں گی مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی بھی خالی زمین ہوگی. جب بیت اللہ کا ٹکڑا اس مسجد کے ساتھ ملے گا تو وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر وہ بھی اکھڑ جائے گا اور یہ چلیں گے مسجد اقصی کی طرف، کیونکہ آسمانوں پہ جانے کا دروازہ مسجد اقصی میں ہے، کے اوپر ہے. تو پھر یہ ساری زمینیں مسجدیں اللہ ان کو اکھاڑ کر اوپر لے جائے گا اور جنت میں ڈال دے گا. تو آپ جنت کے ٹکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا. پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے. ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو. یہ اس طرح ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی. پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے. اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. بڑھاپا تو آتا ہے. کتنے آج کل ٹانک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے. ایک نسل کے پاس ہے، اگلی کے پاس ختم ہو جاتی ہے. بادشاہیاں چلی کئی سو سال پر ختم ہو گئیں. تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں. میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے.
اس کائنات کا خالق ہے، ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ دو لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا؟ اللہ کہا کہو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی 6 ایام خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن، ثم استوى على العرش، عرش پر استوا، یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے، یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں، الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے، وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے۔ میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے، تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے، تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے، جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، دیکھو آسمان تیرے رب نے بجایا، والارض بعد ذلك طحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا، والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ۔ اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دے کر آیا ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا۔ میں کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا، تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا، اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں بارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی، اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے، تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ ساری کائنات میں نے، والانعام خلقها، اور بھی تمہارے یہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور پرندے بھی اللہ نے بنائے، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ گائے کے، بھینس کے، بکری سے، اونٹ سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا، نخرجكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، پھل بھی میرے اللہ نے بنائے، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ما لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بنایا، بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے، وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکا ہے، دھوکا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کو اور واضح کر کے بتاؤں، كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں کسی چوتھی دفعہ آ رہا ہوں، سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں، تو اس طرف کا علاقہ گوشت کا بڑا خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو
تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا, آتا ہے نا. ہمارے یہاں تو جو کہ کافی ایسے ہیں صحرا, تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں, وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا لگتا ہے پانی ہے, پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے, پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے, دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکا ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے, تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ, تو مجھے پانی سے روکتا ہے, میں نے پانی پینا ہے. کہتا ہے جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے, یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے, اس کی زندگی بھی دھوکا ہے, اس کی عزت بھی دھوکا ہے, اس کی ذلت بھی دھوکا ہے, اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے. تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے. اچھا, اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں, تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو, ایک کانٹریکٹ کر لو. عبدی انت تريد وانا اريد, میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے, تو انا اريد ایک ارادہ میں کرتا ہوں. ولا يكون الا ما اريد, اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے. تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو. تو ولا یکون الا ما اريد, یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا. تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ, ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فإن سلمت لي فيما اريد, اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو, جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کفیتک فیما تريد, پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فإن سلمت لي فيما اريد, جو میں کہوں وہ کر دو اور میرے نفع کا ہوگا, اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے, میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے. نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو یہ میرے نفع کے لیے ہے. شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, پتھر کی پوجا نہ کرو, قتل نہ کرو, ظلم نہ کرو, سود نہ کھاؤ, یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سارے فائدے میرے لیے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو, پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما تريد, جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا. لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا, مرنا پڑے گا. چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو, تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا, تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے, ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے, جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں, لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو, نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں, اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا, میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی, جنت سنوار لی, سونے چاندی کے گھر بنا لیے, لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, اینما کنتم یدرککم الموت. کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے, اٹھا کے میں نیچے ڈال دے. تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں, بڑھاپا نہ آئے. ہم چاہتے ہیں میں مروں, میری اولاد نہ مرے. چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے, جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا. جو ایک موت کا غم میرے اندر لگ گیا ہے, جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے, تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے. یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے. تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے, چلا گیا. تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے, اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا فریق فی الجنت وفریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا. اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا سننا, ہو وہ کہے گا اوے 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 اوے, وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ اقرؤوا کتابیہ, اقرؤوا کتابیہ, اور میرا پیپر پڑھو, میرا پیپر پڑھو, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا. نقل تو چل نہیں سکتی, یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے. واما من اوتی کتابہ بشمالہ, جس کے الٹے ہاتھ میں آیا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے یہ پیپر آ گیا. ولم ادر ما حسابیہ, ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ارے موت آ جا مجھے مار دے, ارے موت آ جا مجھے مار دے. یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ, ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کوئی کالے سیاہ چہرے, اور کوئی بدبودار چہرے, اور کوئی خوشبودار چہرے, اور کوئی روشن چہرے, اور ہنستے مسکراتے چہرے, اور ناچتے کودتے چہرے, اور کچھ دہائی کے دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے. یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی, دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی, حقیقت چلے گا. اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی. میرے نبی نے فرمایا, قرآن کی ایک جگہ میں جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. حتی اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها. جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پکانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد داڑھی نہیں ہوگی. اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، یہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا ہوگا. تو اجرد صاف شفاف. جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈالا کہ مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھے گود میں لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں پکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئی؟ امرت داڑھی کوئی نہیں، اجرت جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ ٹھیک. اکحل آنکھوں میں سرما، جعات بال نیم گمریالے، نیم گمریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا. یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے. یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کہیں گے
देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलत निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानिब बतहा गुज़र कुन ज़ अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन नबुरई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रौज़ाए खैरुल बशर कुन या खैर मन दफनत फिल क़ा'i अअज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अलक़ाउ वल अकम नफ्स अलफ़िताउ लिक़ब्रिन अंत सकिनुहु फीहि अलअफ़ाउ व फीहि अलजूद वल करम अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लत अलक़दम व साहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरा अलक़लम। ये सब मेरे नबी की तारीफ है जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी सुना दी। अंग्रेजी में कोई है कोई नहीं, मुझे नहीं आती। हाँ, कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुदरी है, ये कुरैशी है, ये अदनानी है, ये क़हतानी है। ये कौन है? ये सबसे अहसन है, सबसे हसीन है, सबसे अजमल है। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुबई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन अफ़ी बिन अब्तर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन युलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन इहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारह बिन समी बिन वज़ी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाऊर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अफ़रख़शाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशारी बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलअल बिन क़ीनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लु नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु। सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू। मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। मशाफ़िहुम इज़ा हुबिसू। ज़मीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पांव छूटेंगे। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू। वो दोज़ख को देख के नाउमीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफ़ातिहुल जन्नति बियदी यौमल क़ियामा। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूल अल्लाह दरवाजा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तुअता, इश्फा तुशफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह। मैं सबसे पहले ये करूंगा, इसको क़ाक़ा कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहेंगे मरहबन बिरसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल होगी। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे है, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सबका। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, ये कोई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा। दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा। वो जो तुम जो रोशनी में, ये पता नहीं आप कहां से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा। अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा। अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। इतने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उसको वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका। तो रशीद था, इंडिया में जो गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा। अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर क्या रहेगा, अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे? जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तसहु फला तस्कमु अबदा। अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है,
कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहो। ये खाना है, ये नहीं खाना, भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए तो मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, डाइट चार्ट दे दो, और मुझे कोई जिम का पता भी बता दो, मैंने जिम भी करना है ताकि मैं सेहतमंद रहूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा अरे वो सब खैर तसह फला तस्कमु अबदा, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो, हमेशा सेहतमंद, बीमारी नहीं आएगी। एक और मजे की बताऊं, नींद कोई नहीं जन्नत में, नींद कोई नहीं, कभी नहीं सोओगे। आदमी सोता है जब थक जाता है, वो थकन तो है नहीं, लिहाजा नींद कोई नहीं। और कभी थक के ऐसे करता है, कभी कहता है ऐसा करता है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ऐसे जवान हर वक्त मजा, पूरी 440 जो है ना इलेक्ट्रिक वोल्ट वो तुम्हारे अंदर चल रही होगी, कभी बीमार नहीं होगे। सारी डॉक्टरियां खत्म, सारे ऑपरेशन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, और ऐसी सेहत है, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, टॉयलेट कोई नहीं जन्नत में, वॉशिंग रूम कोई नहीं जन्नत में, लॉन्ड्री कोई नहीं जन्नत में, एक छोटा सा बैग भी जन्नत में कोई नहीं, बैग कोई नहीं। क्या जो मेरी जिंदगी गुजर गई सफरों में, कुछ 40 साल हो गए मुझे, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, तुम्हें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूं वरूद सहरा, मैं जुनूं का हम सफर हूं, मेरा कोई घर नहीं है, मैंने पूरी दुनिया मेरे अल्लाह ने मुझे यूं फिराई 2 दफा ऐसे राउंड द क्लॉक, 100 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह ने मुझे फिराया, कभी बैग इधर है कभी बैग इधर है, कभी किधर भी। अब तो खैर उठाने वाले अल्लाह ने खादिम दे दिए, एक वो भी था जब फिरते हैं कार मीर, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, कभी बसों की छत पे चढ़े हुए हैं, कभी उनकी सीढ़ियों पे लटके हुए हैं, कभी थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं, बैठने की जगह कोई नहीं, टॉयलेट के अंदर खड़े होकर सफर किए हुए हैं। तो इतना सा बैग भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं है, छोटा सा किचन भी कोई नहीं, बस तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है, तेरी ख्वाहिश ही सब कुछ है। कोई टेक्सटाइल का निजाम कोई नहीं, कोई प्रिंटिंग कोई नहीं, कोई डिजाइनर कोई नहीं। एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा, तूबा छोटा सा है, कितना छोटा है, और हर जन्नती को मिलेगा, हर जन्नती को मिलेगा, लेकिन अपने अपने दर्जों के मुताबिक उसकी कंडीशन अलग अलग होगी। वो कितना है, ये तूबा का तना है ये, ठीक है। मेरे नबी ने फरमाया यहां से एक ऊंट दौड़े 5 साल की उम्र वाला, जरा 5 साल में ऊंट भरपूर जवान होता है, और वो दौड़ता रहे 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 यहां तक कि बूढ़ा होकर गिर के मर जाएगा, इसके गिर्द चक्कर नहीं लगा सकेगा। ऊंट की बड़ी उम्र होती है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा एक दरख्त ऐसा होगा, एक, उसका नाम है तूबा। वो डिजाइनर भी है, वो दर्जी भी है, वो टेक्सटाइल भी है, वो सब कुछ है, उस पर फूल लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फूल। आप ये एक कुर्ता नहीं पहनोगे, एक ट्राउजर नहीं पहनोगे, अल्लाह आपको 100 जोड़े पहनाएंगे, 100 जोड़े। तो उनको उठाएंगे कैसे? अभी एक जोड़े में गर्मी लग रही है, उठाएंगे कैसे? लाइट का कोई वेट होता है, लाइट का कोई वेट होता है, वो सामने देखो, वो पीछे लगी हुई, कोई इसका वेट है? इसको नूर कहते हैं। अल्लाह जन्नत के कपड़ों का धागा नूर से बनाएगा, नूर से, और नूर का वेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो? नूर का वेट नहीं होता। तो 100 जोड़े होंगे। और अब मेरे कुर्ते के नीचे बनियान है, पता नहीं मैंने मैली पहनी है या साफ पहनी, आपको क्या पता, आपको दिखाने के लिए कुर्ते को मैंने प्रेस कर लिया, नीचे बनियान फटी हुई है। तो 100 जोड़े होंगे और हर जोड़ा पिछले जोड़े के नजर आएगा, ऐसे 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 99 जोड़े नजर आएंगे। 100वां जोड़ा उसके जिस्म को पर्दे में ले जाएगा और हर जोड़े के मुताबिक उसके चेहरे का मेकअप बदलता रहेगा। और आप तूबा की तरफ ऐसे देखोगे, आपके दिमाग में आएगा मेरे ऐसे कपड़े हों, ऐसे कपड़े हों, तो ठक एक रोशनी, ये कैमरों वाले, ये नहीं हमारे मोबाइल कैमरे, तो उसमें वो लेते हैं तो ऐसे रोशनी आती है, ऐसे रोशनी आएगी। देखो अगर 100 जोड़े तुम खुद पहनने लगो तो इंशाल्लाह कंधे तो गए ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 हाय मर गए, टक अगले 100 जोड़े गायब और नए 100 जोड़े आपके जिस्म पर। ना आपको उतारने की तकलीफ होगी ना पहनने की तकलीफ होगी। जो आप और हम चाहते हैं ना वो यहां नहीं हो सकता, वो वहीं होगा। यहां थोड़ी देर कड़वा घोंट भर के अल्लाह की मान लो, और जन्नत की हूर और जन्नत की ईमान वाली औरत, उसको जो अल्लाह ताला जोड़े पहनाएगा वो 3 मील के दायरे में घूम रहे होंगे। उसका जो फ्रॉक होता है वो 3 मील के दायरे में घूम रहा होगा। वो बहुत पहले जो लेडी डियाना बेचारी मर गई, उसकी शादी की वीडियो देखी थी, तो उसके पीछे वो इतना लंबा फ्रॉक का था कि वो दूर तक उसको पीछे से वो फौजियों ने उठाया हुआ था। वहां उठाना के लिए खादिमात होंगी और 3 माइल 5 किलोमीटर में उसका फ्रॉक घूम रहा होगा और उसके 100 जोड़े होंगे और उसके सर के बाल यहां से चलकर पांव की एड़ी तक होंगे। और मेरे रब की कसम, सर जब वो यूं करेगी ना तो बालों को हरकत होगी, यूं करो तो जिसके बड़े बाल होते हैं उसको हरकत होती है, जब वो यूं करेगी तो उसके बालों से रोशनियां ही रोशनियां फैल जाएंगी और खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। और तुम देख, अगर मौत मर ना गई होती तो देख के मर जाते तुम, हम सब मर जाते। इतना अल्लाह ने हुस्न जमाल बख्शा है। तो अल्लाह कहेगा सेहतमंद, बीमारी कोई नहीं। अब तुम कहोगे अल्लाह जवानी भी मिल गई, जिंदगी भी मिल गई, जवानी भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, अगर रैंड ना होगे तो फिर क्या करेंगे हम? ये तुम्हारी करेंसी का नाम ही अजीब है, रैंड। इसको थोड़ा सा ज़ेर लगा दो, रेंड, तो हमारी पंजाबी में रेंड जू को कहते हैं, ये जो। तो या अल्लाह जवानी भी दे दी, जिंदगी भी दे दी, सेहत भी दे दी, टका पैसा कोई ना हो तो फिर क्या?
तो अल्लाह कहेगा इन लकुम मन तनामु फला तबसु अबदा, जाओ मेरे बंदो हमेशा बादशाही मुबारक हो, कभी न भूख आएगी न फक्र आएगी न तुम्हें कोई परेशानी आएगी, हमेशा की बादशाही है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो चाहोगे मिल जाएगा। जन्नत में जो चार आप नहरें कहते हो ना, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं। एक पानी का दरिया, एक दूध का दरिया, एक शराब का दरिया, एक शहद का दरिया, और बाकी चश्मे रहीक है, सलसबील है, मईन है, जंजबील है, काफूर है, और सबसे आला चश्मे का नाम है तस्नीम। तस्नीम कहते हैं ऐसे ऊपर नीचे, समंदर की लहरें ऐसे होती हैं। ऊंट की कोहान को निसाम कहते हैं। वो चश्मा ऐसे ऐसे लहरों से चलेगा, लेकिन वो जमीन पे नहीं चलेगा, वो यहाँ चलेगा, नीचे कोई चीज नहीं है, वो हवा में चल रहा है, ऐसे हवा में चल रहा है। ये सबसे मजे का, इसका एक कतरा सात समंदर में डाल दो, सारे मीठे हो जाएंगे। एक कतरा, एक ड्रॉप। यहाँ की शराब पियो तो पेशाब भी अंदर निकल रहा है, उल्टियां भी कर रहे हैं, पखाने भी निकल रहे हैं, ना माँ का पता है ना बीवी का पता है, उल्लू के पट्टे। और वहां अल्लाह शराब पिलाएगा, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाँ मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, देख मैं पिलाता हूँ, मजे आ गए। तो जाओ हमेशा की बादशाही मुबारक हो। आखिरी जन्नती को अल्लाह 72 बीवियां अता फरमाएगा, 72, और आला से आला फिरदौस वालों के लिए कोई तादाद नहीं है। और ये 72 का मतलब एंड नहीं है, हर जुमे अल्लाह का दीदार होगा और हर जुमे एक नई बेगम आपको अता की जाएगी। जो आखिरी जन्नती जहन्नम में, आखिरी जहन्नमी जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, उसका नाम होगा जुहैना। तो वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा कि ना नबियों की सिफारिश से निकलेगा, ना हमारे नबी की सिफारिश से निकलेगा, ना अल्लाह खुद निकालेगा, वो निकलेगा। वो इतने थोड़े ईमान वाला होगा। जब उसको वो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उसे कहेगा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूँ। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा अल्लाह मजाक तो ना कर, कहेगा अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, 200 से निकला। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं चाहता अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे, ये हमारी तहजीब है, हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे होगा, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहाँ आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन की छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पर रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पर खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लो तनख्वाह थोड़ी दो, उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे जो कर रहा हूँ, क्यों फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना होता उसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं चढ़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 स्लेव्स अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घोंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहाँ उल्टा होता है। और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर है? नजर तो आएंगे नहीं, किधर है? इतने में ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी होगी, ऐसे। ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है वैसे बैठी होगी ऐसे। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा ना नीचे देखना, ऐसे करेगा। और कितनी देर? 40 साल, 40 ईयर। आखिर वो कहेगी अमाला कफीना मिन रग़बतिन, हाँ मेरे पास नहीं आएंगे। कौन है तू? कौन है? कह तेरी बीवी हूँ। मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? खुद दौड़ लगाएगा और जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा, और ऐसे खड़े 70 साल का हक होगा। 70 साल ऐसे। एक जगह मैं बयान कर रहा था, एक बड़े मियां बैठे थे, उनको जोश आ गया, कहने के मौलवी साहब सिर्फ मौन का होगा कि आगे भी कुछ होगा कि नहीं?
اگر بہت کچھ ہے آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے. بھائیو اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے؟ کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، رزق حلال کماؤ،